موبائل نیچے رکھو یار. اچھا اور خوبصورت معاشرہ بزنس سے، ایگریکلچر سے تعمیر نہیں پاتا. اچھا معاشرہ پیسے کی زیادتی سے نہیں بنتا. ایک خوبصورت اچھا معاشرہ انسان کے ذاتی کردار سے بنتا. اس میں نہ پیسے کو دخل ہے، نہ تجارت کو دخل ہے، نہ زراعت کو دخل ہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز کو دخل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ تم میں کوئی بھی مسلم ہے، بشرطے کہ مسلم ہے اور وہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس کا عمل اچھا ہے، تو ہم ان کو ایک خوبصورت زندگی دیں گے. خوبصورت زندگی کا تعلق میرے آپ کے کردار سے. تو کردار سازی اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور یہ مشکل ترین کام ہے. انسان شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اپنے آپ سے لڑتے ہوئے شکست کھا جاتا ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو گرانے والے اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں. تو جس معاشرے میں سچائی ہوگی اور دیانتداری ہوگی اور انصاف ہوگا، وہ معاشرہ ایک مثالی اور خوبصورت بن جائے گا. اسے زوال نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. اس معاشرے میں جھوٹ ہوگا، دھوکہ، فراڈ ہوگا اور ظلم ہوگا، وہ معاشرہ پٹ جائے گا، دب جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو چاہے وہ نان مسلم معاشرہ ہو. یہ ایک محکم قانون ہے اللہ کا. گرمی جب آتی ہے تو اچھے کو بھی لگتی ہے، برے کو بھی لگتی ہے. مسجد میں بھی جاتی ہے، مندر میں بھی جاتی ہے. اعمال کی تاثیر موسم کی طرح ہے. جب برے عمل بن جاتے ہیں تو موسم خراب ہو جاتا ہے، اور جب اچھے عمل بنتے ہیں تو موسم اچھا ہو جاتا ہے. تو بھائیو، کسی بھی انسان میں خوبصورت ترین چیز اس کی سچائی ہے اور دیانتداری ہے، اور کسی پہ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. تجارت میں بھی اگر سچائی ہو، دیانتداری ہو، اور آنے والے کو دھوکہ نہ دیا جائے اور اس کی خیر خواہی چاہی جائے اور سچ پر اپنی بنیاد کو کھڑا کیا جائے، تو وہ تجارت کامیاب تجارت ہوگی. میڈیا میں بھی اگر سچائی ہو اور بلیک میلنگ نہ ہو بلکہ ہمدردی ہو، تو میڈیا پوری قوم کا رخ بدل سکتا ہے. ہمارا میڈیا ذہن سازی کی طرف نہیں گیا. انہوں نے میڈیا کو بزنس بنا لیا کہ بزنس ہے، تو بزنس کے لیے جو بھی انہیں مواد ملے انہوں نے پھینک دینا ہے، چاہے اس کا معاشرے پر اچھا اثر پڑے یا غلط پڑے. ایک بہت بڑے چینل کے مالک، کوئی ایسے وہ جوبین نہیں، اس کے مالک نے مجھ سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں. میں نے کہا آپ اپنے چینل سے جھوٹ نکال دیں. تو انہوں نے صاف کہا پھر چینل بند ہی کرنا پڑے گا، چینل نہیں چل سکتا. یہ ان کی غلط اسسمنٹ تھی. میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی آدمی کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ، اگرچہ آپ تو صرف
آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو اس میں رنگ بھرنے والے ہیں وہ اور ہیں، آپ تو خالی خبر پہنچاتے ہیں۔ چلو اللہ کرے آپ کے ذریعے میری بات ان تک بھی پہنچ جائے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے، ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوب میڈیا، اس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے۔ تو اس تجارت میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سچائی اور دیانتداری ہو، آنے والے کو نفع ہو۔ اور دوسرا جو مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے ان کو میں کھڑا کر سکوں مانگے بغیر۔ کوئی 2 صدی سے ہمارے مدارس چل رہے ہیں لوگوں کے چندوں پر، مانگنا پڑتا ہے، مانگتے ہیں، میں اب بھی مانگتا ہوں، اور ہم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہوتا ہے، تو بچوں کو میل کچیل کھلاتے ہوئے میرے دل پہ بوجھ ہوتا تھا، اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں بچوں کو زکوٰۃ نہ کھلاؤں، اور میرا کوئی اپنا سورس ہو جس سے میں مدرسوں کو چلاؤں۔ میرے پاس کوئی 1000 بچہ پڑھ رہا ہے، 10 مدرسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک شکل سجھائی جس کا وجود آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد اپنے مدارس کو بغیر زکوٰۃ کے چلانا اور بغیر مانگے چلانا ہے۔ ابھی ابتدا ہے، ہمیں اس سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا، مجھے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ اس کی بہار دکھائے کہ ہمارے علماء میں بھی یہ ہمت پیدا ہو۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ علماء کو زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ دیں، اور زکوٰۃ غریب لوگوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، اور جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں ان کا حق ہے، جن کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں ان کا حق ہے، جن کی چھتیں اڑ گئیں ان کا حق ہے، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کا حق ہے، غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے۔ اللہ کرے گا، یہ وقت بھی اللہ لائے گا۔ ہمارے اس برانڈ کا مقصد کوئی اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانا نہیں ہے۔ میں اس عمر میں کیا پیسے کا، ساری زندگی پیسے کا لالچ نہیں کیا، تو اس عمر میں پیسے کا لالچ کیا کروں گا کہ میں نے مال بنانا ہے۔ تو صرف ایک دین کی خدمت اور سچائی کے ساتھ تجارت، اور دیانتداری کے ساتھ تجارت، اور سود سے پاک تجارت، اور چوتھی نیت یہ کی ہے کہ ادھار پہ نہیں چلنا، ہم نے نقد پہ چلنا ہے، اور اپنے بازار کو ادھار سے نکالنا ہے۔ جب تجارت ادھار پہ ہوتی ہے تو پرائسز اپ ہو جاتی ہیں، وہ نیچے آ ہی نہیں سکتی۔ ہم حکومت کو روتے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی کر دی، مہنگائی تو یہ ہمارے تجارت نے کی ہے کہ ہم ادھار لیتے ہیں اور آگے ادھار دیتے ہیں۔ سوتر منڈی میں روز ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں اور گریبان پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ادھار دیا ہوا ہے، ادھار لیا ہوا ہے، لینے والا آ گیا، دے بھائی، اور دینے والا انداز جو میرے تو کچھ چاہیے ہے، میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں، تو جی اگلے ہفتے آوے جی، حالانکہ اس کے سیف میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جی ہے ہی نہیں، اگرائی کوئی نہیں، تو اگلے ہفتے آوے جی، چل میرا بھائی، گریبان پکڑے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا فرمان ہے، وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، اتنے مالدار تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، ان کی 4 بیویوں کو وراثت میں، بیوی کو 1/8 ملتا ہے نا، تو 4 بیویاں ہو گئیں، ان میں وہ 1/8 4 بیویوں میں جب تقسیم ہوا تو ایک بیوی کو 1.5 ارب روپے آیا تھا، اتنے مالدار تھے۔ تو فرماتے ہیں میری تجارت کا اصول ہے، میں نے کبھی ادھار خریدا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ نقد خریدیں گے تو دینے والا خود بخود پرائس کو نیچے لائے گا، جتنا لمبا ادھار ہوگا اتنا وہ پیسے ایڈ کرے گا، وہ پیسے پھر ہماری جیب پر آ کے پڑیں گے۔ پھر فرمایا میں نے کبھی ادھار بیچا نہیں، تو ادھار بیچنے سے پھر پرائسز نیچے آئیں، کیونکہ نقد بیچنے پر وہ پروفٹ نہیں ہوتا جو ادھار بیچنے پر ہوتا۔
تیسرا میں نے ذخیرہ اندوزی کبھی نہیں کی. تو ذخیرہ اندوزی کرنے سے یہ لوگ بازار خالی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے. کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. اور میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا. یہ میری 4 کوالٹیز تھیں. انہی 4 پر ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کو آگے بڑھائے. باقی آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے نماز کی پابندی کریں. اس میں کوئی گنجائش اللہ نے نہیں دی. ہر فرض میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہے. بیمار ہو روزہ چھوڑو، پیسے کوئی نہیں زکوٰۃ نہ دو، پیسے کوئی نہیں حج نہ کرو، نماز نہیں چھوڑو. چھوڑنے کے لیے گنجائش بنتی ہے. کربلا میں حسین علیہ السلام کی انہوں نے گردن کٹائی پر نماز نہیں چھوڑی اور ایک پیغام دیا کہ نماز زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ خنجر کے دھار کے تلے بھی سجدہ کیا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے، یہ ہماری یوتھ سے میری گزارش ہے کہ نماز پڑھا کریں، سچ بولیں اور جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے کام کریں. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے آپ کی تربیت ہوگی. اور بہت اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے تبلیغ کا کام. میری نصف صدی اس کام میں گزر گئی. یہ ہدایت کا بہت بڑا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ آپ کو ہمت دے تو 3 دن لگا لیا کریں، بہت نفع. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم ما مننت به علینا فتممہ، وما انعمت به علینا فلا تسلبہ، وما سترته منا فلا تهتک، ما علمته منا فاغفرہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ. یا اللہ جس نیت سے ہم نے یہ برانڈ اٹھایا ہے اس نیت پہ ہمیں اخلاص نصیب فرما اور اس کا ہمیں ثابت قدم فرما. ہمیں سچی تجارت کرنے کی توفیق، دیانتداری والی تجارت کی توفیق دے. یا اللہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں. پورے پاکستان کا یہ معاشرہ بنا دے. ہمارے ملک کی تجارت کو سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، بددیانتی سے پاک کر دے. اور یا اللہ ہمارے معاشرے کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، سود سے جوئے سے پاک کر دے. اور یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے. اور یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ان کو ملا دے. اور یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، سامعین ہیں اور یہ ہمارا میڈیا ہے، انہیں ان کی اولادوں کو شاد و آباد فرما، نعمت فرما. جس کو جو بھی کوئی پریشانی ہے مجھے بتا تو نہیں سکے لیکن ان کے دلوں میں آہیں ہیں، یا اللہ ان کی وہ فریادیں اور آہیں قبول فرما. ہماری دنیا بھی آسان فرما، ہماری آخرت بھی آسان فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. السلام علیکم. مشورہ پڑوسیوں کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، اب آپ فیمس ہو گئے، سیلیبریٹی ہو گیا. لائیو جا رہا تھا آپ کا پروگرام. آپ کو کبھی